بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 55 تا 57 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ان میں کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا اور عذاب کے لیے جہنم کافی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عن قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، عن قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہے ان کے سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہاں آیت میں دو حکم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کی ہیں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ دونوں حکم اسلامی تعلیمات کے شاہکار ہیں اور امن و امان کے قیام اور حقوق کی ادائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کی کچھ تفصیل یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ پہلی امانت کی ادائیگی، اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دے دینا ہے، البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں امانت کی ادائیگی میں داخل ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کا حاکم بنا پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا جس کے بارے میں یہ خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا جاننے والا مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ دوسرا، انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں یہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ نظام عدل و عدالت کی روح ہی یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، فریقین میں یعنی دونوں میں اصلاً کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے کہ پانچ باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے۔ پہلا یہ ہے کہ اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے دوسرے کو بھی دے۔ دوسری بات، نشست دونوں کو ایک جیسی دے۔ تیسری بات، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے۔ چوتھی بات، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے۔ پانچویں بات، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا دلائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے منبر عطا کیے جائیں گے۔ مسلمان قاضیوں نے اسلام کے عادلانہ نظام اور برحق فیصلوں کی ایسی عظیم الشان مثال قائم کی ہے کہ دنیا ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ اس موقع پر ایک واقعہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک زرہ گم ہو گئی۔ بعد میں جب آپ کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ تشریف لائے تو وہ زرہ ایک یہودی کے پاس پائی۔ اسے فرمایا، یہ زرہ میری ہے، میں نے تمہیں بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے۔ یہودی نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ فرمایا، ہم قاضی صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ چنانچہ یہ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ قاضی شریح نے کہا، اے امیر المؤمنین ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، اس یہودی کے قبضے میں جو زرہ ہے وہ میری ہے، میں نے اسے نہ بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے یہودی سے فرمایا، اے یہودی تم کیا کہتے ہو؟ یہودی بولا، یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا، اے امیر المؤمنین کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا، ہاں، دو لوگ اس بات کے گواہ ہیں، ان میں ایک میرا بیٹا حسن ہے۔ قاضی صاحب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شرعی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں۔ جب اس یہودی نے قاضی صاحب کا عادلانہ فیصلہ سنا تو حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا، اے امیر المؤمنین آپ مجھے قاضی صاحب کے پاس لے کر آئے
اور قاضی صاحب نے آپ ہی کے خلاف فیصلہ کر دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی مذہب حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، یہ زیرہ آپ ہی کی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، وہ زیرہ اور ایک گھوڑا اسے تحفے میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔